فریئر ہال کا شمار کراچی کی ان عمارتوں میں ہوتا ہے جو شہر کی پہچان اور خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ یہ 1865 میں اس وقت سندھ کے کمشنر سر بارٹل فریئر کی خدمات کے اعتراف میں بنائی گئی تھی۔ محققین کے مطابق اس کی تعمیر میں 1,80,000 ہندوستانی روپے لگے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ 52,000 سے زائد کی رقم عوام نے چندہ کر کے انگریز سرکار کو دی۔ یہ سر بارٹل فریئر سے ان کی محبت کا اظہار تھا۔ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو ہم جب غلام تھے، ہم انگریزوں کے راج میں، برٹش راج میں ہم ان کی کالونی تھے، ممکن نہیں تھا، مگر انہوں نے سندھی زبان جو اس خطے کی زبان تھی اس کو سرکاری درجہ دیا کہ آپ کی ساری جو سرکاری کام ہوگا، دفتری کام ہوگا، وہ سندھی میں بھی ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کام کیے تھے جو آج ہم نہیں کر سکتے۔ زرد پتھروں سے بنی اس عمارت میں اسلامی اور برطانوی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے فریئر ہال کی جو عمارت ہے، اس میں آپ کو لگے گا کہ وہ کلیسا کے جو گنبد ہیں، کلیسا کے جو مینار ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں گنبد ٹائپ جو اسلامی طرز تعمیر کا جو ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں یا جو محرابی دروازے ہوتے ہیں ان کا بھی ٹچ دیا گیا ہے۔ گوتھک طرز تعمیر ہے اس میں۔ فریئر ہال صرف برطانوی راج کی ایک اہم یادگار نہیں، بلکہ پاکستان کے نامور مصور اور خطاط صادقین کا آخری بڑا فن پارہ بھی یہیں محفوظ ہے۔ اس پر صادقین نے 1986 میں کام شروع کیا، لیکن اگلے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا اور یہ میورل نامکمل رہ گیا۔ صادقین نے یہ جو کام کیا ہے، اس میں زمین اور آسمان کے درمیان جو علم ہے اس پہ بحث کی ہے۔ اس میں جمہوریت بھی نظر آئے گی آپ کو، اس میں ظلم بھی نظر آئے گا، امن بھی نظر آئے گا، اس میں بادشاہت بھی ہے، اس میں میتھمیٹکس بھی ہے، سائنس بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، باٹنی اور زولوجی بھی ہے۔ غرض اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور ایک سرے سے اگر آپ اسے دیکھتے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ دور میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پہ صادقین نے بحث نہ کی ہو اپنے اس میورل۔ فریئر ہال کی بالائی منزل سن 1990 سے صادقین کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں موجود صادقین آرٹ گیلری میں ان کے فن کے کئی اور نمونے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد فریئر ہال پاکستان کا قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس عمارت کو 2017 میں ایک غیر سرکاری تنظیم کے سپرد کر دیا، جو اس کے انتظامی اور بحالی کے کام کی نگرانی کرتی ہے۔ سلیم خان، اردو، VOA کراچی۔